اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس عظیم الشان کورس کی آخری اختتامی جبکہ 27ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ آئیں بلا تاخیر آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں 29ویں پارے سے۔ کل ہم نے سورۃ الحاقہ پر چھوڑا تھا اور اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اس میں سے ہم آیت نمبر لے رہے ہیں 10، 11 اور 12۔ یہ 3 آیات کا جسٹ ہم ترجمہ کریں گے۔ آج جتنی بھی آیات ہوں گی زیادہ تر کا ہم ترجمہ ہی کریں گے، کیونکہ آج سفر زیادہ ہے تھوڑا۔ 29ویں پارے سے شروع کر رہے ہیں، 29واں بھی کور کریں گے اور انشاءاللہ 30واں بھی کور کریں گے۔ تو اس طرح آج کے اس نورانی سفر کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ یہ جو 29واں اور 30واں پارہ ہے ناظرین کرام، اس کے اندر زیادہ تر جہنم کی ہولناکیوں اور آخرت کے بارے میں ذکر ہے۔ تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسانہ ہوگا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے۔ اس دن یہ مجرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو کریں گے کہ اے مولا ہمارے بیٹے لے لیے جائیں، اور پھر فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ہماری بیوی لے لی جائے، ہمارے بھائی لیے جائیں، ہمارے سارے قریبی رشتہ دار لے لیے جائیں، لیکن اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا عطا کیا جائے۔ یعنی اس وقت یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر رشتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو اس کے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں وہ یہ رشتے ہیں۔ اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، بیویاں پیاری ہوتی ہیں، اپنے رشتہ دار اپنے بھائی پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن وہ جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ اتنا ہولناک اور سخت اور شدید ہوگا کہ جب مجرم اس کے اندر جائیں گے تو اس وقت پھر وہ اللہ رب العزت کو پکار کر کہیں گے مولا یہ دنیا کے اندر جو ہماری سب سے قیمتی چیزیں تھیں، یہ میرے رشتے تھے، یہ ہم سے لے لیے جائیں، ان کو بھلے عذاب دے دیا جائے لیکن ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ یہ جہنم کی ہولناکی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین کرام انسان کو حیا کا درس دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھوں میں حیا رکھنا چاہیے، اپنے کلام میں حیا رکھنا چاہیے، ہمارے کلام میں حیا ہونا چاہیے، ہماری نظر میں حیا ہونا چاہیے، ہماری سماعت میں حیا ہونا چاہیے، ہمارے چلنے میں حیا ہونا چاہیے، ہمارے رویے میں حیا ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں حیا ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کو، اور میں اس بارے میں یہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو حیا ہے اس بارے میں اگر آپ اونلی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کو پختہ کر لیں، آپ کے حیا والا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں جو ہے وہ مجلس کے اندر ہوں یا تنہائی کے اندر ہوں، چاہے میں بازار کے اندر ہوں یا اپنے گھر کے اندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، چل پھر رہا ہوں یا سو رہا ہوں، میں تنہائی کے اندر ہوں یا لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ جب اپنے رب کو آپ اپنے ساتھ محسوس کرنے لگ پڑیں گے تو یہ حیا والا معاملہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر آپ ہر وقت اپنے مولا سے حیا کریں گے۔ پھر آپ کو برائی کرتے وقت، برائی کا سوچتے وقت، برائی کا خیال کرتے وقت، برائی کی طرف نظر اٹھاتے وقت، برائی کی طرف بڑھتے وقت آپ کو حیا آ جائے گی، اپنے مولا سے حیا آ جائے گی۔ تو یہاں پر حیا کا درس دیا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین کرام آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی جو ہے وہ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ کیا نشانیاں بیان فرمائیں؟ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے جنت کے اندر عزت بھی ہوگی اور ان کے لیے جنت کے اندر تکریم بھی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النوح ہے، اس کے اندر دعا کرنے کا ہمیں جو ہے وہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے سورۃ النوح کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مؤمن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مؤمن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ تو یہ اس دعا کے اندر، اس دعا کے ذریعے، اس دعائیہ آیت کے ذریعے ہمیں دعا یہ سکھائی جا رہی ہے کہ صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ جملہ مومنین اور مومنات کے لیے مانگے۔ یعنی دعا اصل میں ہوتی ہی وہ ہے جو نہ صرف اپنے لیے مانگی جائے بلکہ اپنے مومن بھائیوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، سب کے لیے جو دعا مانگی جائے۔ تو ہمیشہ ایک تو دعا نہ صرف اپنے لیے مانگے بلکہ سب کے لیے مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ مانگنا کیا ہے، اللہ رب العزت نے وہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اصل اس کی بارگاہ سے مانگے، یہ دنیا بھی مانگے، دولت بھی مانگے، گاڑیاں بھی مانگے، بنگلے بھی مانگے، اس کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، ہر چیز وہ عطا فرماتا ہے، لیکن اصل جو مانگنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے، وہ بخشش ہے، اس کی بارگاہ سے بخشش مانگے۔ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ میری بارگاہ سے ایسے مانگے، میری بارگاہ سے بخشش مانگے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کی توفیق مانگے، رجوع اللہ مانگے، قرآن کا دامن تھامنے کی توفیق مانگے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت مانگے۔ اصل یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، باقی آپ جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو عطا کر دے گا، لیکن اصل جو مانگنے کی چیزیں ہیں وہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الجن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے سے غائب ہو گئے، یعنی مدینہ سے دور تشریف لے گئے اور ہمیں نظر نہ آئے۔ جب نظر نہ آئے تو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو گلیوں کے اندر سے، بازاروں کے اندر سے، گھر سے، ہر طرف سے ہم نے چھان مارا، نبی کریم علیہ السلام نظر نہ آئے۔ جب نظر نہ آئے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو شاید اغوا کر لیا گیا ہے معاذ اللہ، یا دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، یا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ ہمیں خیالات آنے لگے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اپنی پریشانی عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو اس قدر پریشان ہو گئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جن آیا تھا، اس نے مجھے اپنی جماعت کے بارے میں خبر دی اور مجھ سے عرض کی کہ ہمارے پاس آئیں، ہماری جماعت کے پاس، اور ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیں۔ تو میں ان کو قرآن پڑھ کر سنانے گیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی بسم اللہ پڑھا گیا ہو، وہ آپ کی خوراک ہے، اور ہمارے جانوروں کی جو گوبر ہے وہ تمہارے جو ہے وہ تمہاری خوراک ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ تو یہ جنوں کی حقیقت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اس واقعے کے موقع پر یہ جو صورت ہے سورۃ الجن یہ نازل ہوئی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ میں عرض کرتا چلوں کہ صرف جن ہی شیاطین نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آخری صورت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا نا کہ
یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی انسانوں کے اندر بھی وہ شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو شیطان یعنی جن جو ہوتے ہیں وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، اور جو اکثر برے جن ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بری جگہوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بیت الخلاء میں جانے لگو یا باہر کہیں قضائے حاجت کے لیے جانے لگو تو اللہ رب العزت کی پناہ جو ہے وہ تعوذ پڑھ لیا کرو، یا قضائے حاجت میں جاتے وقت، قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت جو مخصوص دعائیں وہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس کے بارے میں جنوں کے بارے میں حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنات اکثر سانپوں کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں، اکثر سانپوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کی گلیوں میں یہاں پر تمہارے بھائی جن رہتے ہیں، اگر یہاں کہیں سانپ دیکھو تو پھر اس کو 3 دفعہ کہو، اللہ کا نام لو اور 3 دفعہ کہو کہ یہاں سے نکل جا۔ اگر 3 دفعہ کہنے سے کہ یہاں سے نکل جا وہ نہ جائے تو پھر اس کو مار دو، پاسبل ہے کہ وہ کوئی نیک جن ہو، اس لیے اگر تم 3 دفعہ کہو گے تو وہ اگر نیک جن ہوا تو وہ یہاں سے نکل جائے گا، اور اگر وہ نیک جن نہ ہوا تو پھر وہ سانپ ہوگا، اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو جن ہیں، جو شیاطین جن ہوتے ہیں، ان سے ہم کیسے بچیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، دروازے سے داخل ہوتے وقت آپ لوگ جو ہے وہ تعوذ پڑھ لیا کریں، دروازہ بند کرتے وقت تعوذ پڑھ لیا، 3 دفعہ تعوذ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان کو اس گھر میں داخلے سے منع کر دیتا ہے، یعنی وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ 10 دفعہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جو برے جن ہوتے ہیں ان کے سائے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ جنوں کی حقیقت ہے، اس کے بارے میں چند ایک احادیث تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ پھر اس کی جو آیت نمبر 26 ہے، اس کے اندر یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بہت واضح اور ٹو دا پوائنٹ ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے بس وہ اپنے غیب پر کسی شخص کو مطلع نہیں فرماتا۔ جو ہمارے دوست نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ اس آیہ مقدسہ کے صرف اتنے حصے کو لے کر اس سے دلیل لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی بعد جو آیہ مقدسہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کے اندر فرمایا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت غیب کو جانتا ہے اور اپنا جو غیب کا علم ہے اس پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، ہاں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت ہے اور معجزہ رسالت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں کیا ہوں؟ عالم الغیب کو جاننے والا ہوں، میں کسی پر غیب کو آشنا نہیں کرتا سوائے اپنے چنیدہ رسولوں کے۔ تو مجھے بتائیں جس نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ انا حبیب اللہ بلا فخری، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس سے بڑھ کر اللہ کا پسندیدہ اور محبوب رسول کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر وہ کون سا رسول ہوگا جس پر اللہ راضی ہوگا؟ من ارتضی، جس پر اللہ راضی ہوگا وہ کون سا رسول ہوگا؟ جو اللہ کا حبیب ہے اور فرما رہا ہے کہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اگر اللہ رب العزت نے علم غیب نہیں عطا فرمایا تو یہ الا من ارتضی من رسول ان سے مراد اور کون سا رسول ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے کلیئر کٹ اور ٹو دا پوائنٹ نبی کریم علیہ السلام کی علم غیب کے بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المزمل شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے تہجد کے بارے میں، تہجد کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ جو سورۃ المزمل ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ المزمل کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت کی، اس سے دنیا و آخرت کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ شان ہے اور اس کے پڑھنے والے کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلی آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا، بہت پیاری یہ آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، کملی کی جرمٹ والے،
اے کالی کملی اوڑھنے والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اے حبیب، آپ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، میری بارگاہ میں ایک مقبول بندہ اور پھر اس سے بڑھ کر مزید اپنی شانوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ رات کو اس غرض سے آپ رات کو قیام کرتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ لیکن اے حبیب، قیام فرمایا کریں لیکن اتنا لمبا نہیں، رات کو قیام کیا کریں الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کیا کریں، اتنا زیادہ نہ کیا کریں۔ اور اس کے بعد پھر توجہ فرمائیں، اس کے بعد جو آیا مقصہ ہے، فرمایا نصفہ، کتنا تھوڑا قیام کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدھی رات قیام کر لیا کریں۔ یا اللہ، آدھی رات، امن کس منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لیا کریں۔ محبوب کو فرمایا کہ اے حبیب، آپ قیام کرتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں، ساری رات نہیں کیا کریں، تھوڑا قلیل کیا کریں۔ یا اللہ، کتنا قلیل کریں؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات کیا کریں، نصفہ اوین کس منہ قلیلا، آدھی رات نہیں بلکہ آدھی رات سے بھی کم کیا کریں۔ کتنا کم کیا کریں؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا او زد علیہ، پھر محبوب کی رضا کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر بہت پیارا کنسیپٹ ہے۔ پہلے فرمایا، جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلے فرمایا اے حبیب، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا سا، پھر فرمایا آدھی رات قیام کر لیا کریں، پھر محبوب کا خیال آیا آدھی رات قیام کریں گے تو تھک جائیں گے، پھر فرمایا اے حبیب، آدھی رات سے بھی کم قیام کیا کریں، اور پھر جب آدھی رات سے کم کہا، حکم فرمایا، پھر محبوب کی رضا کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر، کہ میرا محبوب تو اس بات میں شاید راضی ہوگا کہ وہ آدھی رات سے زیادہ قیام کرے، تو پھر فرمایا او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لیں۔ اے محبوب، جیسے آپ راضی ہیں اس طرح کر لیں، بس یہ تو میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں کہ تیرا یہ کھڑے ہونا اور اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ پاؤں کے اندر سوزش آ جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیار کی باتیں ہیں، لو لیٹرز ہیں جو وہ محب اپنی محبوب کی طرف لکھ رہا ہے۔ یہ زبراں زیراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایک جو حرف ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اترا ہے۔ اور ایسے تو نہیں نا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، بلکہ لعلی خلق، اخلاق سے بھی اعلیٰ مقام، جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا، اعلی اخلاق کا، عظیم اخلاق کا ایک سٹیٹس ہے۔ اے محبوب، آپ اس سٹیٹس سے بھی اوپر ہیں، لعلی خلق عظیم۔ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو سٹیٹس ہے، وہ جو اچھے اخلاق کا، عظیم اخلاق کا جو ایک مقام ہے، اے حبیب آپ اخلاقی طور پر اس سے بھی بلند ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ تو یہ چونکہ اوپر تہجد کی بات ہو رہی ہے تو نیچے فرمایا کہ ہم یعنی نیچے کلام کے بارے میں بات کی، تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کلام کے اندر پختگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ جو تبتل اور تبتیلا الفاظ ہیں اسی سے نکلا ہے ایک لفظ بطول، اس کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹ آف ہو جانا، دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہ جو بطول ہے یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا بھی لقب ہے، یعنی آپ دنیا سے اتنا کٹ کر اللہ رب العزت سے لو لگا چکی تھی
کہ آپ کو بطول کا لقب ملا، کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ انقلاب کے حوالے سے ہے، اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ جو انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے محنت کرتی ہیں، جد و جہد کرتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر بلا وجہ کے حملے کیے جاتے ہیں اور ان کو تانوں کا اور تہمتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں اے میرے نیک بندو اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے علیحدگی، خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر۔ یہ نہیں کہ وہ گالی دے رہے ہیں ان کو بھی آگے سے گالی دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائے، بس جو گالی دیتا ہے وہ دیتا رہے، ان کو خاموشی کے ساتھ ٹال دے۔ پھر فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آگے نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت کو اور حضور کے دین کا جھنڈا لے کر گلی گلی نکلنے والے تمام مجاہدین کو فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، یہ جو آپ کے اوپر تہمتیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں، ان کو بس میرے حوالے کر دیں، یہ اپنی ان بد عمالیوں میں ذرا انتہا کو پہنچ لیں، ان سے میں خود نبڑ لوں گا، ان کے ساتھ میں خود معاملہ کر لوں گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو سورت چل رہی ہے سورۃ المزمل کے اندر ہی یہ جو آخری آیت ہے سورۃ المزمل کی 20 کی، اس کا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کو شروع کریں تو پھر سارا ختم کر کے ہی آپ نے دم لینا ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک چیپٹر پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں۔ اور جب طبیعت کے اندر ذرا تھکاوٹ محسوس ہونے لگے اور آپ کو محسوس ہونے لگے کہ اب میں نے ایک چیپٹر کے بارے میں اپنی کلیئرٹی حاصل کر لی ہے، تو پھر اس کے بعد ریسٹ کر لیں، کوئی اور کام کر لیں، اور پھر جب فارغ ہوں پھر قرآن پاک کے پاس آ جائیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک میں سے جتنی آسانی ہے اتنی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت مقدسہ کے ایک اور حصہ ہے، فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھے ہی نہ، ہم کہیں کہ قرآن پاک تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، قرآن پاک تو ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی نا کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن پاک بار بار بلا رہا ہے کہ اتنی آسان کتاب اور عام فہم کتاب تمہارے پاس موجود ہے، آؤ کوئی ہے نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کر لو۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، یہ فرماتا ہے کہ مجھے جتنا ایک پڑھ سکتے ہو اتنا ایک پڑھ لو، جب طبیعت کے اندر تھکاوٹ اور بوجھ محسوس کرنے لگو تو پھر چھوڑ دو، پھر آ جاؤ، جب پھر اپنے طبیعت کے اندر آسانی محسوس کرو پھر قرآن پاک کی طرف رغبت جو ہے وہ اختیار کر لو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں اور کہیں کہ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بالکل مشکل نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا سب سے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جس نے یہ سورت پڑھی اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت ہر آیت کے عوض اس کو شفاعت کا حق دے گا، یعنی اس سورہ مبارکہ کی 56 آیات ہے، 56 آیات ہیں، تو جو اس کو ایک دفعہ اس سورت کو مکمل کو پڑھے گا سورۃ المدثر کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمان کے مطابق گویا اللہ رب العزت اس کو 56 مرتبہ شفاعت کا حق دے گا روز حشر۔ تو یہ اس کی شان ہے، اس کو بھی تلاوت کے اندر شامل کریں۔ اور یہ دوسری بئی ہے، پہلی بئی وہ ہے نا اقرأ باسم ربک الذی خلق،
تو دوسری دفعہ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں اور آپ چادر اوڑھ کر آرام فرماتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، یعنی وہاں پر جو پہلی ہم نے اس سے پہلے سورۃ المزمل پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی انداز کے ساتھ خطاب فرمایا، اسی سچویشن کو خطاب فرمایا۔ اور جب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ داڑھیوں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح خطاب فرمایا اے چادر اوڑھنے والے حبیب۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کیفیت اور اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرماتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی شاید یہ بات ہو چکی ہے، ایک مقام پر ہم نے یہ بات کی تھی، ہم نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، یہ سیکنڈ لاسٹ پارہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر نہیں پکارا کہ اے محمد۔ جہاں بھی حبیب کو پکارا ہے القابات سے پکارا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ناموں سے پکارا ہے، اعلیٰ صفات سے پکارا ہے، یا پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس کیفیت کو پکارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبوب اور محب کا آپس میں تعلق ہے اور محبت ہے۔ فرمایا قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، وثیابک فطہر، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پاک رکھیں، پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، وثیابک فطہر۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف ستھرا رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ویل اینڈ گڈ ہونے چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے۔ قربان جائیں، حضور شیخ الاسلام نے ہمیں کپڑے پہنانے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے۔ جو حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جڑتا گیا ہے، پھر اس کے کپڑوں سے لے کر اس کی تمام تربیت پھر منہاج القرآن کے ذمہ آ گئی ہے، جو بھی رفیق بنتا چلا گیا۔ یہ بہت اعلیٰ ایک تنظیم ہے، یعنی کہ آپ اس تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی روحانی تربیت کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نفسیاتی تربیت بھی، آپ کی جسمانی تربیت کی، کپڑے پہننے تک میچنگ کیسے کرنی ہے، یہ سارے انداز سکھائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری تنظیم ہے۔ حضور شیخ الاسلام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کوئی خطاب ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح ہیں۔ آپ جب بھی تبلیغ فرماتے ہیں اور آپ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ باقی لوگوں سے محسوس ہو کہ یہ خطیب صاحب ہے اور یہ اچھی پرسنالٹی ہے۔ تو اچھی پرسنالٹی بننے اور اچھے کپڑے پہننے، اچھے جوتے استعمال کرنے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وثیابک فطہر، کہ آپ کے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے، پاک صاف ہونے چاہیے۔ اور وہ ہم نے پہلے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تکبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، واللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا والرجز فہجر، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، یعنی جب بھی آپ کسی پر احسان کرنے لگے تو پھر اس سے واپسی احسان کے طالب نہ رہیں، اس غرض سے احسان نہ کریں کہ کل کو وہ میرے اوپر، یعنی اس غرض سے کسی کو کوئی بھی آپ چیز دیتے ہیں، کوئی استعمال کی چیز دیتے ہیں تو وہ اس غرض سے نہ دیں کہ کل کو اس سے جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ اس سے بڑھ کر میری خدمت کرے گا، بلکہ وہ صرف آپ کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ پھر فرمایا والی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ جب آپ دین کے کاموں پر نکلتے ہیں، جب آپ دین کی تبلیغ پر نکلتے ہیں، جب آپ اس مصطفی مشن کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنے بھی تانے ہوتے ہیں، جتنے بھی تہمتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی برے الفاظ ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کا رخ کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا عجیب جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، ذہنیت ہے، انسانوں کی نفسیات ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے رہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کو کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اچھا نہیں کہے گا، کوئی برا نہیں کہے گا، لیکن جو ہی آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، ان آیات کی تلاوت کرنا شروع کریں تو فوراً
لوگوں کے جو تانے ہیں اور لوگوں کی جو یعنی آپ لوگوں کی ہٹ لسٹ پر آ جائیں گے اور آپ کو کیا کیا نہیں کہنا شروع کر دیا جائے گا. لیکن ان چیزوں کے اندر بھی ایک الگ سے ہی مزہ ہے. بہرحال اس کے بعد سورۃ المدثر کی ہم آیت نمبر 42 لے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. یہ جب مجرم دوزخ کے اندر جائیں گے تو اس وقت پھر جو جنتی ہوں گے وہ یہ پیچھے والی جو آیا مقصہ ہے آیت نمبر 39 فرمایا فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گی. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے. یعنی جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو وہ آگے سے جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی. سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. تو یہ کچھ عادات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ آج ان سے احتیاط پکڑیں، آج ان سے احتیاط پکڑیں، آج اپنے اس ٹائم کے لیے تیاری کر لیں، اس امتحان کے لیے آج تیاری کر لیں. اس وقت پھر کوئی شفاعت کرنے والا فائدہ نہیں دے گا اگر تم مجرموں کے صف کے اندر ہوئے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سورۃ القیامہ کو پڑھنے والا ہوگا، سورۃ القیامہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل علیہ السلام قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. اور جب قیامت کے دن وہ شخص یعنی سورۃ القیامہ کے پڑھنے والا قاری آئے گا تو پھر اس کا جو چہرہ ہوگا وہ چمک رہا ہوگا، یعنی وہ دوسرے لوگوں سے ذرا ممتاز ہوگا، اس کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہوگا. اس کے بعد اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. یہ جو جہاں پر نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا ہے، نفس کی مختلف صورتیں ہیں. اس بارے میں حضور شیخ الاسلام کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، وہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اس کا نام ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور. سلوک و تصوف کا عملی دستور، سلوک و تصوف کا عملی دستور، یہ آپ کی ایک کتاب ہے. اس کے اندر آپ نے وہ جو نفس کی مختلف سٹیجز ہیں، نفس بعض اوقات آپ کو گناہ پر ملامت کرنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ گناہ پر آپ کو لے کر جاتا ہے. پھر وہ نفس کی ایک سٹیج آتی ہے جب وہ گناہ پر ملامت کرتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، جب وہ گناہ سے آپ کو روکتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب آپ نفس مطمئنہ پر چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا خطاب آپ کو ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ جو نفس کی سٹیجز ہیں، آپ ایک سٹیج پر ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے آپ نفس کی کون سی سٹیج پر ہیں؟ یہ آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف ترقی کرنے کے لیے، دوسرے سٹیٹس کی طرف جانے کے لیے آپ کو کون سے وظائف کرنے چاہیے اور کون سے اعمال جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، یہ مکمل گائیڈنس جو ہے یہ اس کتاب کے اندر مذکور ہے. آپ یہ کتاب لازماً لیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو لازماً مطالعہ فرمائیں. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 ہے. آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کروائیں. یعنی جو موت ہے، موت کا فیصلہ اٹل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت آتی ہے تو پھر کوئی دم، کوئی جو جھاڑ پھونک ہے، کوئی اس وقت پھر اثر نہیں کرتی ہے. موت کے وقت کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی، اس وقت کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، اس وقت کوئی دم ہے وہ اثر نہیں کرے گا، کوئی جھاڑ پھونک اثر نہیں کرے گا. آئیں یہ موت جو اٹل ہے، جس نے آ کر ہی رہنا ہے، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو موت آتے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. آئیں ایک روز ہم نے بھی اس گھاٹی کے اندر اترنا تو ہے، وہ اترنے سے پہلے، اس موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ اس کی تیاری کر لیں، کیوں نہ اپنے مولا سے لو لگا لیں.
کیوں نہ اپنے مولا سے وہ تعلق بنا لیں کہ مرتے وقت پھر وہ جو جان کنی کا عذاب ہے وہ ہمیں نہ ملے اور جان آسانی سے اپنے مالک کی طرف برباد کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے، سورۃ الانسان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پہلی آیت کا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان، پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ تو یہ یعنی انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اس کی تخلیق ہی نہ ہوئی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ تو جو نظر ہم مانتے ہیں اس کا پورا کرنا لازم ہے، اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہاں پر نظر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک جو بندے ہیں وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر کا پورا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نظر پورا نہیں کرتے، نظر کے بارے میں مزید احکامات بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، لیکن پہلا پوائنٹ ہم یہ لے رہے ہیں نظر کے بارے میں کہ اگر آپ نظر کو پورا نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کفارہ کیا لازم ہوگا؟ نظر کا جو کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، نہیں کھلا سکتے پھر 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں، وہ بھی نہیں پہنا سکتے تو غلام آزاد کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لیں، 3 دن کو روزے رکھ لیں، 3 دن کے روزے رکھے، آپ کی جو نظر آپ نے نہیں پوری کی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کس کی مانیں؟ تو سن لے توجہ کے ساتھ، نظر ماں سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت واحد اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نہیں مانی جا سکتی، نہ کسی نبی کی مانی جا سکتی ہے، نہ کسی ولی کی نظر مانی جا سکتی ہے، نہ کسی پیر کی مانی جا سکتی ہے، نہ کسی دربار والے کی مانی جا سکتی ہے، نہ کسی دربار کی مانی جا سکتی ہے۔ نظر فقط مانے اللہ رب العزت کی مانے، اور اللہ سے نظر کے اندر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دوں گا، یعنی آپ نظر مانیں کہ میں مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، اے میرے مولا میرا یہ کام ہو جائے میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا۔ سب سے بہتر جو نظر ہے، سب سے بہترین جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یعنی مسکینوں کی مدد کریں، غرباء کے اندر بانٹیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الدہر کی آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجیر کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ تو یہ جنت کے ایک چشمے کا نام یہاں پر ذکر ہے۔ پھر سورۃ المرسلات آتی ہے، اس کے پہلی آیت کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا، اور نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، یہاں پر اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا فالمرفقات فرقا فالملقیات ذکرا، تو یہ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرتی ہیں، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک آیا مقصہ ہے آیت نمبر 15، اس کو اللہ رب العزت نے اسی صورت یعنی سورۃ المرسلات کے اندر ہی 9 دفعہ ذکر فرمایا، اس ایک صورت کو، اس ایک آیا مقصہ کو۔ یہ آیت کیا ہے؟ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی و تباہی ہے۔ اوپر قیامت کا ذکر ہے تو پھر فرمایا قیامت کے دن اور فیصلہ کے دن جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ اسی ایک صورت کے اندر اس آیا مقصہ کو 9 دفعہ ریپیٹ کیا گیا کہ جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کے لیے اس دن خرابی ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ النبأ ہے۔ پہلی آیا مقصہ عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس عظیم خبر سے متعلق
پوچھ گچھ کر رہے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ پھر سورۃ النازعات ہے تو فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں سے ایک ایک انگ سے نہایت سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ والنازعات غرقا، نہایت سختی سے جان کو کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان کی قسم جو بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب مومنین کی یہ جو اوپر والی پہلی آیت قصہ ہے، اس کے اندر کفار کی جان کنی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی جان کنی ہوتی ہے تو فرشتے ان کی جان کے جو ہے وہ جسموں کے ایک ایک انگ سے ان کی جان کو نوچتے ہیں، اور جب مومنین کی باری ہوتی ہے تو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو فرما بردار ہوں گے ان کے اوپر جان کنی کا عذاب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بہت پیاری آیت مقدسہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ہم نے سورۃ الرحمن کے اندر بھی پڑھا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ سے ملاقات کرنے سے ڈر گیا، جس نے اس خوف کو اپنے اندر آج پیدا کر لیا، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ عبسہ ہے، فرمایا عبس وتولیٰ، ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمیٰ، اس کا جو شان نزول ہے وہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ چند آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ ان جاءہ الاعمیٰ، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ تو یہ بیسیکلی حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں کفار کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ یہ جو کفار ہیں یہ دعوت توحید کو قبول کر لیں اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم ہر وقت اس پریشانی کے اندر رہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی تھے نبینہ صحابی ابن مکتوم، ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام اسی طرح قریش کو دعوت توحید دے رہے ہیں، تو یہ جو ابن مکتوم حضور کے صحابی تھے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ نبینہ تھے تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، حضور آگے سے جواب نہیں دیتے تو یہ دوبارہ ٹوکتے ہیں، حضور کی بات کو پھر ٹوکتے ہیں۔ جب بار بار ٹوکتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا، عبس وتولیٰ، اور ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی، حضور کے چہرہ اقدس پر ناگواری آ گئی اور رخ انور کو موڑ لیا۔ جب حضور نے یہ رخ انور کو موڑ لیا پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ یہ چند جملے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمائے کہ آپ کے پاس وہ نبینہ آیا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا، یعنی وہ پہلے پاک ہے وہ مزید پاک ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، یعنی یہ آپ کفار کے دھیانے لگے ہوئے ہیں، وہ تو دین سے بے پرواہ ہے، یہ جو دین قبول کر چکا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ دے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ساری عمر جب بھی یہ نبینہ صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کو جگہ دیتے اور ان سے فرماتے کہ یہ وہ میرے صحابی ہیں اور یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک اظہار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ماننے والے ہیں، جو حضور کی پیروی کرنے والے ہیں، جو حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں کے اندر ڈالنے والے ہیں، ان کا کیا مول فرمایا ہے۔ ایک طرف یہ نبینہ صحابی ہیں
اور دوسری طرف وہ سرداران قریش ہیں، ذرا کمپیئر کریں ان کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ان کو چھوڑیں، یہ جو چاہے نبینا ہے چاہے کمزور ہے لیکن اس نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گل میں ڈال لیا ہے، لہذا اپنی توجہ مبارک ان کی طرف کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ عبسہ کی آیت نمبر 34 ہے، یہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، یہی جو ہم نے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، یعنی وہ ان تمام رشتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، وہ میری بیوی ہے، وہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، وہ میرے والدین ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ میرے دیگر رشتہ دار اور اقربا ہیں، سب دوست کھڑے ہیں، لیکن سب سے بھاگ جائے گا، سب سے بھاگ جائے گا، سبھی کو جھٹلا دے گا کہ کہیں یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ آج جن کے لیے پاپ کما رہے ہیں، آج جن کے لیے جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ رہے ہیں، کل کو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ دیکھ کر اور پہچان کر دوڑ جائیں گے۔ یہ ان رشتوں کی اصلیت اتنی سی ہے۔ سو ان رشتوں کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان رشتوں کا لحاظ رکھیں، لحاظ اس لیے رکھیں اور ان کے ساتھ محبت اس لیے کریں کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التکویر ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، یہ بڑی دل ہلا دینے والی آیات ہیں اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لازماً یہ سورۃ التکویر کی جو پہلی آیات ہیں ان کی لازماً تلاوت فرمائیں، میں جسٹ ترجمہ کر دیتا ہوں کچھ ایک کا۔ فرمایا جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بن کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوٹی پھریں گی، کوئی ان کا خیر گیر نہ ہوگا، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا ابھار دیے جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، یعنی وہ جو کفار زمانہ جاہلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن پھر ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم کے عوض جو ہے وہ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ یہاں پر جو قیامت ہے اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الانفطار ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہم لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیت میرے خیال ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ان الفاظ کی چاشنی کو ذرا محسوس کریں، یہ جو محبت کا اظہار یہاں پر انسان کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے، اس حلاوت کو ذرا چکھیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کریم رب جس نے تیرے اوپر اتنا کرم کیا کہ تجھے انسان پیدا فرمایا۔ دیکھیں وہ خدا ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی تو پیدا فرما سکتا تھا، اس کی دیگر ساری مخلوقات ہیں، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ پھر اشرف المخلوقات پیدا فرمانے کے بعد ہمیں انسانوں کی اس جماعت میں پیدا فرمایا جو انسانوں میں بھی سردار ہے، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ پھر بندہ مومن پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس کے کتنے ہی کرم ہیں، وہ کتنا ہی کریم ہے، وہ کتنا ہی رب کریم ہے، اور پھر وہ پکار رہا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اس اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا یہ چیزیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ دنیا کی جھوٹی محبتیں، اے انسان کیا تجھے ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اس اپنے کریم رب کو بھول گیا؟ کیا تجھے دنیا کی قلیل مدت کی لذات کے پیچھے پڑ کر اس اپنے کریم رب کو بھول گیا کہ جس کے انعامات کو اور کرم نوازیوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا تو اس رب کی اس اتنی بڑی نعمت کو بھی بھول گیا، وہ حبیب مکرم کہ جو ساری رات کھڑے ہو کر
اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت۔ یہ اتنی بڑی نعمت بھی تو اللہ کی عطا ہے، یہ اسی کریم رب کی عطا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے اتنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اتنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اے انسان، یہ دنیا، یہ مال، یہ لعب و لہب، یہ کھیل کود، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی رنگینیاں، یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی بنگلے، یہ دولت کا نشہ، یہ اتر جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ان چیزوں کے اندر پڑھ کر اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں نہ آ جا، ان چیزوں سے نکل اور اس رب کو پہچاننے کی کوشش کر۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنی بڑی کرم نوازی فرمانے والا ہے، وہ تیرے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے، وہ تیرے ساتھ کتنی وفا کرنے والا ہے، لیکن تو کن چیزوں کے ساتھ پڑھ کر، کن چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اس مولا کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر ناظرین کرام سورۃ المطففین ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ مطففین کہتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت 5 چیزیں لازم فرما دیتا ہے۔ پہلی فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس قوم کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، یہ قوم کے لیے بھی حکم ہے اور انڈیویجول فردن بھی حکم ہے، یعنی ہر انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو تنگ دست کر دیا جاتا ہے، جو بدکاری کرتے ہیں اس کے اوپر پھر طاعون یعنی وباؤں کا غلبہ آ جاتا ہے، اس قوم کا، اور اس سمجھ لے اگر انسان ہے تو اس کا، جو بدکاری کرتا ہے پھر اس کو وبائیں پکڑ لیتی ہیں۔ پھر جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی زرعی پیداوار میں بے برکتی ڈال دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آئے دن کسی نہ کسی چیز کا بحران ہے، گندم کا بحران ہے، آج کل آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا بڑا نتیجہ ہے؟ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے اس قوم کی یا ان لوگوں کی زرعی پیداوار میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت بارش نہیں نازل فرماتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الانشقاق ہے، اس کی آیت نمبر 18 اور 19، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ سائنسی حقائق کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے چاند کی تسخیر اور پھر کائنات کی تسخیر کی طرف، کہ انسان ضرور، یہ اوپر چاند کا ذکر فرمایا نا، اور پھر اس کے بعد فرمایا لترکبن طبقا عن طبق، یہاں پر تاکید لگائی، لام بھی تاکید کا ہے اور ترکبن نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، نون تاکید اس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 تاکیدیں لگا کر فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور چاند پر بھی جاؤ گے، اور پھر چاند کے بعد کائنات کی تسخیر، طبق در طبق پھر آگے تسخیر کرتے چلے جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک بہت مزے کا نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر لترکبن جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی جو چاند کے اوپر جائے گا وہ 1 یا 2 لوگ نہیں ہوں گے، نہ واحد ہوں گے نہ تثنیہ ہوں گے، جمع کا صیغہ، فرمایا تم چاند پر ضرور جاؤ گے۔ تو یہ آپ حقائق اٹھا کر دیکھ لیں، جو چاند پر پہلی دفعہ پہنچے ہیں وہ اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے، یعنی 4 لوگ تھے جو چاند پر پہنچے۔ تو یہ وہ جو چاند پر پہنچنے کی جو بشارت ہے اور تسخیر کائنات کی جو بشارت انسان کے لیے ہے،
وہ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری فرما دی تھی۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ آج ہم بطور مسلمان قرآن کو اس انداز سے پڑھ نہیں رہے۔ جو یہ قرآن کا خطاب جو لے رہے ہیں وہ تذکیر کائنات کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے جوانوں کا یہ مقام ہونا چاہیے تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو یہ درس تو بیسیکلی اسلام کا ہے، لیکن ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنا غیروں نے لیا ہے۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنا لی اغیار نے۔ تو یہ تعلیم آج اغیار اپنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ایک آیہ مقدسہ سورۃ البروج سے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ کریم رحیم، اس کے بخشنے کی صفات، اس کے رحم کرنے کی صفات، اس کے معاف کرنے کی صفات، وہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن فرمایا کہ کاہل نہ ہو جانا، سست نہ ہو جانا، ان بطش ربک لشدید، جرم نہ کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت میں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کے اندر فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، حضور کے علم کے اوپر بات کرنے والے ذرا اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب مکرم ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ جو حضور کو امی لقب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ ہیں، حضور ان پڑھ ہیں۔ اس سے مراد ایک تو وہ جو امی ہے، اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کے جتنے معلمین ہیں ان میں سے کسی کے سامنے ذانع و تلزم طے نہیں کیا، وہ امی ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود حضور نبی کریم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم خود ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم آپ کو وہ سب کچھ پڑھا دیں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو علم دے دیا۔ اور مجھے بتائیں کہ آج جو ہم مدارس سے پڑھنے والے ہیں، جو ہم چند ایک یونیورسٹیوں سے پڑھ لیتے ہیں، کالج سے پڑھ لیتے ہیں، ہم حضور کے علم کے بارے میں، ہم اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس نے اتنی عظیم و شان درسگاہ، آپ ذرا تصور کریں اس درسگاہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم خود پڑھائیں گے، سنقرئک، ہم پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، اور ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا پڑھایا جائے گا کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ اس کی آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انسان کو اللہ رب العزت کی مخلوق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا یہ مخلوق کی طرف توجہ تو کر، یہ میری نشانیاں سر عام تجھے نظر نہیں آ رہی، پھر بھی تو میری توحید کا انکار کرتا ہے، پھر بھی میرے فرمانوں کا انکار کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، اور میرے جو حکم ہیں ان کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین میں سے ابھار کر کھڑے کیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گلائی کے باوجود بچھا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ناظرین کرام یہاں پر انسان کو اللہ رب العزت کی مخلوق کی طرف توجہ کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ پھر سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے، فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فجر ہے جس فجر میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، یعنی حضور کی آمد سے پھر جتنی بھی جہالت کی ظلمتیں تھیں وہ سب ظلمتوں کی رات وہ چھٹ گئی، پھر علم کا نور آیا، پھر اللہ رب العزت کی معرفت کا نور آیا، پھر رب کے ساتھ تعلق کا نور آیا، اور وہ جتنی بھی شرک کی، جہالت کی اور اللہ رب العزت سے دوری کی جتنی تاریکیاں تھیں وہ سب غائب ہو گئی۔ فرمایا والفجر، اور فجر کی قسم،
ولیال عشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ ان 10 مبارک راتوں سے کیا مراد ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر مینشن فرمایا ہے، اس سے مراد یا تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ہیں، یعنی آخری عشرہ کی جو 10 راتیں ہیں، ولیال عشر سے مراد وہ 10 راتیں ہیں، یا پھر محرم کے جو پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہوتی ہیں اس سے مراد وہ ہیں، یا پھر جو ذوالحج کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہیں اس سے مراد وہ ہیں۔ فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ یہاں پر جفت سے مراد جوڑا ہوتا ہے نا، جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ہر مخلوق کا، ہر جانداروں کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، تو وہ جو جوڑا ہے ایک تو پوری مخلوق کا، والشفع ایک لفظ سے پوری مخلوق کی قسم اٹھائی، ہر جوڑے کی قسم، والوتر، اور پھر فرمایا طاق کی قسم، تو طاق اکیلا کو کہتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت کی ذات اکیلا ہے، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو فجر کی سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں، سبحان اللہ، بہت پیاری آیات ہے، میں جسٹ ترجمہ کروں گا، آپ بس لطف لیں اور اس کے ترجمے کی حلاوت کو ہی چکھیں ذرا۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنا عظیم مقام ہے یہ، کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا وہ اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ سبحان اللہ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو راضیۃ مرضیہ، تو بھی اس کے اوپر راضی ہونے والا ہو اور وہ بھی تیرے اوپر ذات راضی ہو، اس حال میں اس کی بارگاہ میں لوٹ۔ فادخلی فی عبادی، پس جب اس حال میں اس کی بارگاہ میں لوٹے گا تو وہ پھر فرمائے گا داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور اے حبیب مکرم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر، اور ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور اگر لا کو یہاں پر بطور نافیہ لیا جائے، یعنی لا کا نفی کا ترجمہ کیا جائے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، کب؟ وانت حل بہذا البلد، جب آپ یہاں سے جا چکے ہوں گے، جب آپ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، پھر میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، یعنی قسم اٹھا رہا ہوں تو اے حبیب مکرم آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ سورۃ الشمس ہے، تو اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر سورۃ الضحیٰ ہے، سبحان اللہ، یہاں پر بہت پیاری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک کمپیئر پیش کرنا چاہتا ہوں، باقی جو تمام مترجمین ہیں ان کا ترجمہ اور جو حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ فرمایا ہے ان آیات کا اور اس صورت کا، وہ ترجمہ، اور آپ خود فیصلہ فرما لیجئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر ترجمہ کس نے کیا ہے۔ جو باقی سب ہیں نا انہوں نے تو یہ ترجمہ کیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے والضحیٰ، اے حبیب مکرم قسم ہے چاشت کی طرح آپ کے چہرہ انور کی جس کی تابینی نے تاریک روحوں کو روشن کر دیا، یا پھر فرمایا قسم ہے وقت چاشت کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیا۔ پھر اسی طرح یہ جو حضور شیخ الاسلام کے ترجمے کے اندر بریکٹس ہوتی ہیں نا، یہ بہت ایمان افروز ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ہمارا آج کا آخری سیشن چل رہا ہے، ہم نے بھی الحمدللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک کی میں سے مضامین کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور یہ عرفان القرآن ترجمہ ہمارے پاس ہوتا تھا، اس میں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور بہت ہمارے اذہان کی جو گریں ہیں وہ بھی کھلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سی روحانی حلاوتوں کو بھی چکھا ہے۔
اور ہمارے روح کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی حاصل ہوئی ہیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ترجمہ عرفان القرآن لازماً اپنے پاس رکھیں اور اس کی تلاوت کیا کریں۔ بہت ایمان افروز یہاں پر حضور کی محبت میں ڈوب کر یہ ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو واللیل اذا سجا، اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا اے حبیب مکرم، قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کی زلف عنبرین کی، جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے۔ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اے حبیب مکرم، قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کی زلف عنبرین کی، جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے۔ یا پھر فرمایا قسم ہے رات کی طرح آپ کے حجاب ذات کی، جب کہ وہ آپ کے نور حقیقت کو کئی پردوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو بعد والی آیت کا اثر میں یہاں پر کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اچھا، یہ جو آیت قصہ ہے اس کا جو عام مترجمین، باقی سارے مترجمین ہیں جو اردو کے جنہوں نے اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے، انہوں نے زیادہ تر نے ان الفاظ کے ساتھ ملتا جلتا ترجمہ کیا ہے۔ اس نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دے دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ لیکن حضور شیخ الاسلام نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی محبت میں رفتہ اور گم پایا اور پھر مقصود تک پہنچا دیا۔ آپ کو دیکھا کہ آپ اس کی محبت کے اندر رفتہ ہیں اور گم ہیں اس کی محبت کے اندر، تو پھر اس نے آپ کے مقصود تک آپ کو پہنچا دیا۔ یا پھر فرمایا اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت قصہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا، اچھا جو باقی مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس نے آپ کو نادار پایا، نادار پایا یعنی بے آسرا پایا۔ کئی مختلف الفاظ ہے، کئیوں نے کہا نادار پایا، کئیوں نے کہا بے آسرا پایا، یہ ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو غنی کر دیا۔ یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں تمام مترجمین کے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا۔ سبحان اللہ، وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا۔ فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کو بے نیاز کر دیا، ہر طلب سے بے نیاز کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ ایک اور آیت کا سمجھ یہاں سے لینا چاہوں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت قصہ نازل ہوئی تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ بتائیں یہ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون سی عطا کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم وقت تو اپنی امت کی بات کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو آپ کی امت کے بارے میں نوازا جا رہا ہے، یعنی آپ کی امت کو اتنا بخشا جائے گا، آپ کی امت کی بخشش کی صورت میں آپ کو اتنی عطا کی جائے گی کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہاں پر ریئیکٹ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق محبت کو پختہ کرنے کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی میں رب کی بارگاہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ جہنم سے میرے ہر ایک امتی کو نکال کر جنت کے اندر داخل نہیں فرما دے۔ یہ عطا ہے ہمارے نبی کی ہمارے اوپر۔ آج ذرا اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، وہ نبی تو ہمارے لیے گھروں کے اندر جا کر عبادت کرتا رہا، روتا رہا، اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس محبوب نے ہمارے لیے راتوں کو عبادات نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا نہیں ہے، وہ رویا نہیں ہے، اس نے پتھر نہیں کھائے، اس نے قید نہیں ہوا،
اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. اور آج ہم اسی نبی سے بے وفائی کیے بیٹھے ہیں. اپنے ضمیروں کے اندر جھانکیں، اپنے سے سوال کریں کہ وہ اتنی محبت کرنے والی ذات سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں. یہ وہ ذات ہے جس نے محبت کا حق ادا کیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے فردن فردن حضور نے دعا کی ہے، تمام امتیوں کے لیے دعا کی ہے. تبھی تو فرمایا نا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر رہے گا. اللہ اکبر. پھر یہاں پر ناظرین کرام ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، تو ہم یہ چند ایک مضامین کو بہت جلدی سے لیتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں. یہ سورہ الم نشرح ہے، سورہ انشراح بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا. اب کیا بلند فرمایا اور کتنا بلند فرمایا وہی جانے یا اس کا حبیب جانے. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التین ہے، تو اس کے اندر پھلوں کی جو ہے وہ قسم اٹھائی جا رہی ہے. سورۃ العلق ہے، اس کے اندر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. تو یہ وہ پہلی صورت ہے، یہ پہلی وہ وحی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القدر ہے، اس کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. یہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو یہ جو تاک راتیں ابھی چل رہی ہیں ان کے اندر تلاش کرو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایک رات ہے شب قدر کی، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. 1000 راتوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الزلزال ہے، اس کی آخری 2 آیات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ العادیات ہے، اس کے اندر فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں. سبحان اللہ، یہ آیت قسم بہت پیاری ہے. فرمایا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں ان کی قسم. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب گھوڑے دوڑتے ہیں، حضور کے غلاموں کے گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سم جہاں پر لگتے ہیں اور پھر اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان سموں کے لگنے اور اس میں سے چنگاریوں کے نکلنے کی قسم اٹھائی ہے. واہ واہ، کیا شان بخشی ہے. محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کو عظمت بخشی ہے. جن کا تعلق محبوب کے ساتھ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی قسم نہیں اٹھائی. پھر صحابہ کے ساتھ جن گھوڑوں کا تعلق ہے ان کی قسم اٹھائی. پھر ان گھوڑوں کے سموں کا جن پتھروں کے ساتھ تعلق بنا اور اس میں سے جو چنگاری نکلی، اللہ رب العزت نے اس چنگاری کی قسم اٹھائی. کتنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذات اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتی ہے. پھر سورۃ التکاثر ہے، سورۃ التکاثر، پھر سورۃ التکاثر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اس دنیا کی حرص اور ہوس کے اندر اور اس مال کے اندر اور اس کے لالچ کے اندر اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کے اندر ہم اتنا تو نہیں ڈوب گئے کہ ہم اپنے مالک کو بھی بھول بیٹھے ہیں، ہم موت جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے اس کو بھی بھول بیٹھے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی ہم ان آیات کا خدا نخواستہ مصداق بنے اور الہاکم التکاثر ہمیں بھی کثرت مال کی ہوس اور پھر اس پر فخر کرنا جو ہے وہ غافل کر دے. اللہ رب العزت ہمیں بیداری عطا فرمائے. اور یہاں تک کہ اور یہ غفلت ایک ایسی چیز ہے، یہ اس مال کے اندر دنیا کی رنگینیوں کے اندر ڈوب جانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے اندر جب ڈوبنے لگتا ہے تو پھر ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے.
کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان پھر قبر کے اندر جا کر ٹھکانہ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ العصر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اور یہاں پر حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ضرر پہنچاتا ہے۔ کیسے ضرر پہنچاتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، اب زمانہ ہی برا آ گیا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں۔ پھر سورۃ الہمزہ ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو طعنہ زنی کرنے والا ہے، جو عیب جوئی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ناظرین کرام سورۃ الفیل ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ ہاتھی والے کون ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے ایک بادشاہ تھا یمن کا، ابرہا اس کا جو ہے وہ نام تھا ابرہا۔ تو اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الفیل ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ہاتھی والوں کا ذکر کیا۔ ابرہا بادشاہ تھا، اس نے جب مکہ کے اوپر وہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ رب العزت نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ تو یہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا تاکہ مکے کے اوپر حملہ کرے، اور خانہ کعبے کی پامالی کے لیے بیسیکلی یہ آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کر کے واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر سورۃ الماعون ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وہ لوگ جو عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لیتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ پھر اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے سے نہیں دیتے، برتنے کی معمولی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو یہ برتنے کی چیز جو عام روٹین کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، پنسل ہوگی، ماچس ہوگی، نمک ہو گیا، مرچ ہوگی، یہ جو ہم سائے ایک دوسرے سے لیتے ہیں برتنے کی چیزیں، تو جو ان سے بھی انکار کرتے ہیں، فرمایا اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے، تو یہ اللہ رب العزت نے برے لوگوں کے ساتھ ان کو بھی شمار فرمایا ہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر سورۃ الکوثر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی، بے انتہا کثرت بخشی۔ ناظرین کرام وقت بہت کم ہے، اگین میں آپ کو گزارش کروں گا کہ حضور شیخ الاسلام کا اس کے اوپر ایک مکمل خطاب ہے اور بہت پیارا خطاب ہے خیر کثیر کے اوپر، یہ لازماً سماعت فرمائیں۔ وقت بہت کم ہے لیکن اس کے اوپر ورنہ میں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پس بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم چلتے ہیں، یہ معوذتین ہیں، آخری دو صورتیں، ان کے بارے میں کہ یہ آپ پر جب جادو ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدنی دور کے اندر، تو اس وقت کیا ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام 6 ماہ تک آپ اس جادو کے اندر جو ہے وہ جادو کے اثرات حضور کے اوپر رہے،
اور 40 دن تک حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کی تکلیف پہنچتی رہی، اور 3 دن تک تو حضور کو جو آخری 3 دن تھے بہت سخت تکلیف ہوئی اس جادو کی۔ وہ ایک بدبخت تھا، لبیب بن عاصم اس کا نام تھا، اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا۔ جب اس نے یہ جادو کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حاضر ہوئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ دونوں فرشتے خواب کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو جادو کیا گیا تھا، اس نے جو کنگھی ہے اس کے اوپر کچھ کپڑا جو ہے وہ لپیٹ کر، تو اس طرح اس نے جادو کیا تھا، گریں لگائی تھی۔ تو ان فرشتوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، لہٰذا آپ فلاں کنویں کے پاس جائیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، وہ نکالیں اور ان کے اوپر معوذتین پڑھیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر گئے، اور آپ نے پھر وہ کنویں کا پانی جو تھا وہ خالی کیا، اور وہاں سے جو پتھر وغیرہ تھے وہ ہٹانے سے پھر وہ کنگھی کی وہ سوئیاں بھی مل گئیں، اور اس کے اوپر وہ جو گریں لگائیں گئی تھی وہ بھی مل گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک ہی قائم کا پڑھتے جاتے اور وہ گرہ کھلتی جاتی، اور یوں آپ نے اس وہ جو جادو تھا اس کا رد فرمایا۔ تو یہ جو معوذتین ہیں، یہ اگر بچوں کو نظر لگ جائے، یہ اثر نظر لگ جاتی ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نظر کا دم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی یہ معوذتین پڑھ کر دم کیا کریں، نظر کے دم کے اندر مجرب ہے۔ اور پھر اگر آپ کے اوپر آپ جادو کا اثر محسوس کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی تلاوت کیا کریں اور ورد کیا کریں، اللہ رب العزت فاقہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا یہ جو نورانی سفر ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين۔ صدق الله العظيم۔